مکتوب نمبر 87 87 نمبر مکتوب دفتر اول حصہ دوم مکتوبات امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی طرف بڑے سارے لوگوں نے رجوع فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک پہلوان بھی تھا جو کشتیاں لڑتے ہوتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی پہلوان جو ہے وہ کشتی لڑتے لڑتے کسی اللہ والی کی نظروں میں آ جاتے ہیں تو پھر اسے وہ پہلوانی سے جو جسمانی پہلوانی سے اسے ہٹا کے باطنی پہلوانی عطا فرما دیتے۔ یہ پہلوان بھی ایسا ہی ہے، ان کا نام ہے پہلوان محمود۔ یہ اپنی اس دور کے مشہور پہلوان تھے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی نگاہ ان پہ پڑی تھی اور مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو یہ بڑا پسند آیا تھا، تو آپ مبارک ان کے نام پہلوان محمود کے نام یہ مکتوب شریف لکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ ان کو فرما رہے ہیں کہ کیا ہی سعادت ہے کہ اللہ کے محبوب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لے اور اسے قبول کر لے۔ فرماتے ہیں اللہ کے دوست اگر کسی بندے کو قبول کر لے تو فرماتے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ کتا جیسا نکما چیز اسے اگر اللہ کے بندے اللہ کے دوست قبول کر لے تو پھر وہ کتا وہ والا کتا نہیں رہتا، اس کتے کو بھی سعادت مل جاتی ہے۔ اصحاب کہف کا کتا ان کا ایک مثال ہے۔ خشک لکڑی اگر اللہ کی کوئی محبوب اسے اپنے قرب دے، اللہ کی محبوب اسے وہ سعادت دے تو پھر وہ خشک لکڑی نہیں ہوتی، وہ استوان حنان پھر وہ استوان حنان نہیں رہتا، پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے، سعادت والی ہو جاتی ہے۔ یعنی نسبت کی بات فرما رہے ہیں مجدد رحمۃ اللہ تعالی پہلوان محمود صاحب کو، یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری طرف سے آپ کو بشارت ہے، نخستین بشارت خاندان ایشان را قدوم میاں شیخ مزمل است۔ حضرت پہلوان محمود صاحب کی طرف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ایک خلیفہ صاحب کو جو شیخ مزمل نام تھا ان کو وہاں پر بھیجا کہ یہ پہلوان محمود اور ان کا اہل خانہ مجھے بہت پسند آئے ہیں، آپ جائیں اور ان کی باطنی کام کو سر انجام دے دے۔ تو آپ ان کو خط لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ شیخ مزمل جیسے شخصیت آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں، برکات صحبتی ایشان را چی شرح دہد۔ آپ فرماتے ہیں شیخ مزمل صاحب کی صحبت کی برکات کو میں کیا تشریح کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کو کیا کمال دیا ہوا ہے، ان کے صحبت میں کیا تاثیر ہے۔ مجھے تو آپ قبول ہو پہلوان، لیکن اگر شیخ مزمل نے بھی تجھے قبول کیا ہے تو پھر تمہارا تو کیا ہی بات ہو۔ اور شیخ مزمل بھی کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے، شیخ مزمل بھی وہ ہے جس کے بارے میں مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت کی برکات کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کتنی ان کے صحبت کی برکات ہے۔ چی سعادت کہ دوستان خدا جل وعلا کسلا قبول نمائد۔ فرماتے ہیں کیا ہی خوش بختی ہے، کیا ہی سعادت ہے کہ اللہ کے دوست کسی بندے کو قبول فرمائے۔ چی جائے آن کے بمحبت و قربت ممتاز سازند۔ فرماتے ہیں سعادت بالائے سعادت تو یہ ہے کہ اس بندے سے اللہ کا محبوب بندہ محبت بھی کر لے اور اسے اپنا قرب بھی دے دے۔ واہ سبحان اللہ! صرف اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک بندہ اگر کسی بندے کو قبول کر لے تو بھی سعادت ہے، اور پھر سعادت بالائے سعادت یہ ہے کہ اس اللہ کے بندہ، اللہ کا وہ بندہ اس بندے سے محبت بھی کر لے اور ان کو اپنا قرب بھی دے دے تو واہ سبحان اللہ! پھر کیا ہے؟ کیوں؟ ہم قوم لا یشقا جلیسہم۔ اللہ کے یہ محبوب بندے ایسے بندے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے مع اختلاف تھوڑے بہت اختلافی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہوا ہے۔ مشہور معروف حدیث ہے، طویل حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کی کچھ ملائکہ اعظام ہیں اور وہ نیک لوگوں کی صحبت ذکر کی محفل کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کو وہ محفل مل جاتی ہے، آپ سب نے اس حدیث کو سماعت فرمائی ہے، اور پھر وہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اللہ کریم ان سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟
ہم عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا ذکر کرتے پایا تو مجھے دیکھا ہے، نہیں پروردگار آپ کو نہیں دیکھا، اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ملائکہ عرض کریں گے کہ اس سے بڑھ کے آپ کے ذکر میں لگے رہیں گے۔ پھر کیا مانگ رہے تھے؟ پروردگار عالم تیری رضا اور جنت کے طالب تھے۔ کیا جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں، جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لے تو اس سے بڑھ کے جنت کی متلاشی ہوں گے اور اس سے بڑھ کر وہ ذکر کرتے رہیں گے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور تیری غضب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو اگر جہنم دیکھ لے تو پروردگار اس سے بڑھ کر جہنم سے پناہ مانگتے رہیں گے اور تیری غضب سے پناہ مانگتے رہیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری طرف سے ان ساروں کی بخشش کر دی گئی ہے۔ تو ملائکہ اعظام عرض کریں گے پروردگار وہاں پر ایک ایسا بندہ بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، بس محض آیا، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں حدیث شریف کے 2 الفاظ ہیں، وَلَهُ غَفَرْتُ، تو میں نے اس بندے کو بھی مغفرت فرمائی ہے جو صرف ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور پھر دوسرے مضمون، دوسرے الفاظ میں حدیث شریف کی یہ ہے، ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے۔ مشہور و معروف حدیث ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف ان کی ہم نشینی بھی قابل سعادت ہے، قابل خوشبختی ہے جب ان کے ساتھ کوئی بیٹھ جاتے اور پھر چھ جائے گی کہ اس بندے سے، آنے والے سے اللہ کا بندہ محبت بھی کر لے اور انہیں اپنا قرب بھی دے۔ بالجملہ صحبت ایشان را غنیمت شمرند و آداب صحبت را مرعی دارند تا مؤثر افتد۔ فرماتے ہیں میری نصیحت یہ ہے کہ حضرت شیخ مزمل رحمۃ اللہ تعالی ان کی صحبت کو آپ غنیمت جانیں اور پھر محض صحبت نہیں بلکہ ان کی صحبت کی آداب کو بھی رعایت کر لیں، ان کے ساتھ ادب سے، کیونکہ تا مؤثر افتد، اسی لیے کہ پھر صحبت سے اثر بھی مل جائے۔ کیونکہ اگر صحبت ملی ہے اللہ کے بندوں کی اور اس میں سے اس صحبت کی آداب جان نہ لائے تو پھر اس صحبت کے لیے کوئی تاثیر نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا ہی ہوگا اور صرف جو ہے وہ چلنا پھرنا ہوگا، کھانا پینا ہوگا ان کے ساتھ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان کی صحبت کی آداب کو بھی برعی جانے تو تاکہ وہ مؤثر ہو جائے۔ زیادہ 96% اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں۔